لندن سے جو خبر آئی ہے کہ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز ان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ شریف خاندان کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی اور رسوائی کا سبب ہے۔ کیوں اور کیسے اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمپل سا سمجھ لیں کہ جو حسن نواز ہیں انہوں نے لندن میں UK میں بینکوں سے قرضہ لیا ہوا تھا اپنے بزنسز کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ قرضہ بھی واپس کرنا تھا، انہوں نے ٹیکس بھی دینا تھا، لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آئی، جب قرضہ دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ ان کے خلاف لندن کی عدالت میں کیس کیا گیا، اور کیس میں انہوں نے جا کے بتایا کہ جی میرے پاس تو میں تو دیوالیہ ہو گیا ہوں، تو عدالت نے ان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا، ان کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، اب ایک تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ UK میں بڑے بڑے بزنس مین یہ کرتے ہیں، اور یہ وہاں پہ کوئی اتنی بڑی آپ کہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، روٹین میٹر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو پاکستان کے تناظر میں دیکھ لیں اور شریف خاندان کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت ایک سنگین معاملہ ہے، اور یہ سنگین معاملہ اس طرح سے ہے کہ اب آپ بتائیں کہ اس وقت انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہوگا۔ اس وقت وہ ممالک جن کا پاکستان میں کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ہے وہ کیا رپورٹ کر رہے ہوں گے، اور کس طرح سے رپورٹ کر رہے ہوں گے، اور کتنی شرمندگی اور رسوائی کا سبب ہیں یہ خاندان پاکستان کے لیے، کہ اب پوری دنیا میں ظاہر ہے کوئی خبر کوئی چینل چلائے یا نہ چلائے، لیکن میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ خبر جو ہے وہ ان کی جب ویب سائٹ پہ آتی ہے تو پوری دنیا میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب جہاں جہاں یہ خبر پڑھی جائے گی کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر بلکہ 3 بار کے وزیر اعظم، اور اس وقت بھی شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر نواز شریف ہیں، ہر فیصلہ وہی کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں کیا میسیج گیا ہے کہ 3 بار کے وزیر اعظم کا بیٹا اور موجودہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، ایک ایٹمی پاور ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، 25 کروڑ کا ملک، اس کے وزیر اعظم کا بھتیجا اور جس کی بہن وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا میں ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمارے صوبے کی آبادی ہے، اس کی وزیر اعلیٰ جو ہیں اس کا بھائی جو ہے نا وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ کتنی شرمندگی اور رسوائی کا سبب ہے، گو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں بھی ضرور کوئی واردات ہوگی، اور یہ تفصیلات سامنے آئیں گی، کیونکہ میرا نا اس پہ میرے خیال جاتے ہیں۔ اس پہ پہلا میرا خیال اس پہ یہ جاتا ہے کہ شریف خاندان یعنی پہلے چلیں دوسری بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی ان کی واردات ہوگی، یعنی ٹیکس نہ دینا پڑے، قرضے نہ واپس کرنے پڑیں، اس کے لیے یہ واردات جو ہے یہ ڈالی گئی ہے، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی فراڈ ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے جو کاروبار ہیں وہ مختلف ناموں پہ منتقل کیے ہوں گے، اپنی پراپرٹیز مختلف ناموں پہ ٹرانسفر کی ہوں گی، اور اس کے بعد خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کروا لی ہے۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ دوسرا میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ابھی نواز شریف اور مریم نواز گئے ہیں، اور اس سے پہلے نواز شریف جو ہیں وہ گئے ہیں امریکہ میں گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جنیوا گئی ہیں، تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ شاید لندن سے کسی اور جگہ منتقل ہونے والے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا گلگتی اور باقی جو ہیں وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں شایان وغیرہ، انہوں نے جو کچھ شریف خاندان کے ساتھ کیا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد شریف خاندان کے لیے لندن میں رہنا ویسے ناممکن تقریباً ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ایون فیلڈ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ بھی بڑے تنگ ہیں، اور بڑے وہاں پہ تنگ ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پروٹیسٹ تھا، اور جس دن وہ ان کی گاڑی کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہاں پہ سارا گلگتی نہیں تھی، سارا میر جو ہیں وہ نہیں تھی، لیکن ویسے وہ وہاں پہ ہر پروٹیسٹ میں لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں۔ تو ان کی فیملی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہے، وہ شرمناک بھی ہے، وہ قابل مذمت بھی ہے، اور ان کو پورا ڈرانے کی کوشش کی گئی، اور 2-3 دن وہ ٹویٹر سے غائب بھی نہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کی فیملی پاکستان میں تکلیف میں ہو، مشکل میں ہو، اذیت میں ہو، اور ان کے اوپر جبر، فسطائیت، بربریت اور یزیدیت ہو رہی ہو، تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ وقتی طور پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں اور میں ایکٹیو نہ رہوں، تو یہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنی فیملی کی اذیت اور تکلیف دیکھ کے، لیکن دوبارہ کل سے وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بڑی بہادری چاہیے ہوتی ہے، بڑی جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ان کی فیملی کے ساتھ پاکستان میں جو کچھ ہوا، اس کے باوجود ایک خاتون ہو کے اور اس طرح سے ڈٹ جانا اور اس نظام سے ٹکرا جانا، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو ان کو داد دینی چاہیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے،
اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ قاضی فائز جیسے گھٹیا انسان کی وجہ سے وہاں پہ مطلب ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا، تو آپ یہاں پہ چار دیواری کا تقدس پامال کریں، آپ یہاں پہ خواتین کو تکلیف پہنچائیں، ان کی جو بزرگ والدہ ہیں ان کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، تو یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہاں پہ ہوا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ پہلا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان سے کہیں جو ہے وہ لندن سے کہیں پہ منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اب ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور کیونکہ میری بات ہو رہی تھی فرید قریشی صاحب سے، تو ان کے مطابق تو جو حسن نواز کا دفتر ہے وہ بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، تو یہ اب جنیوا جو ہے جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یورپ کے کچھ ملکوں میں بھی، دیگر ملکوں میں بھی انہوں نے گھومے پھرے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اس ملک میں جائیں گے جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہو، کیونکہ جہاں پہ بھی پاکستانی ہوں گے وہاں تو یہ خاندان کسی صورت نہیں رہ سکتا، کیونکہ پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، اور جو بھی پاکستان سے محبت کرنے والا ہے اس کے اندر اس کے اندر ایک چیز جو شامل ہے، جس کو بھی پاکستان سے محبت ہے ان سے وہ ضرور نفرت کرتا ہوگا، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک، ہماری دھرتی، ہمارے وطن کو اس نہج پر لانے والے کون ہیں۔ پتہ ہے آپ جو ایون فیلڈ ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے ہیں، اور عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ بیچ کے اور وہ پاکستان پیسہ منتقل کیا جائے، لیکن پھر کیا ہوا، پھر رجیم چینج ہوا، پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی، عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد پھر وہ جو NRO دیا گیا، جو NRO عمران خان دینے کو تیار نہیں تھا، اس کے بعد پھر عدالتوں سے سارے فیصلے کالعدم ہو گئے اور ان کے حق میں فیصلے ہو گئے، اور اب کوئی آپ کہیے کہ اب ظاہر ہے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب کبھی وہ لوٹا ہوا پیسہ جو پاکستانیوں کا جو واپس آنے کی ہوپ تھی وہ ختم ہو گئی، اب نہ سمجھیں عمران خان آپ بھی جائے تو اب معاملات بہت آگے، اگر یہ وہاں پہ اپنی پراپرٹیز بیچ کے نکل جائیں گے تو وہ پراپرٹی نہیں رہے گی جس پراپرٹی کا عدالتی فیصلہ تھا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اب ان سے کرپشن اور لوٹ مار کا پیسہ لوٹا ہوا واپس لینا۔ اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس سے پہلے بھی کمپنیز کھول کے اور انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کیا، شاید بلیک منی کو وائٹ کرنا مقصد تھا، وہ کر لیا، تو اب ان کو اس کمپنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس حوالے سے بہت بہتر جو بتا سکتی ہیں وہ ملیکہ بخاری بتا سکتی ہیں، کیونکہ ملیکہ بخاری کو ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ پاناما میں نعیم بخاری صاحب کو اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو اسسٹ کر رہی تھی اور بڑا اہم حصہ تھی، تو انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے کہ ان کی جو کمپنیز ہیں شریف خاندان کی، کیسے انہوں نے باہر کمپنیز کھولی ہوئی تھیں، کیسے یہ ٹیکس چوری کرتے تھے، کیسے یہ بلیک منی کو وائٹ کرتے تھے، کیسے یہ حرام کے پیسے کو وہاں پہ منتقل کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے UK میں دھندا بہت زیادہ ہے کہ دنیا بھر سے آپ لوٹ مار کریں، پیسہ لوٹیں، UK آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے، تو وہ آپ کو ویلکم کہیں گے اور وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج کر کے دیں گے، آپ کی بلیک منی کو وائٹ کر کے دیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ اس کمپنی سے انہوں نے حاصل کرنا تھا تو وہ انہوں نے اس کمپنی سے حاصل کر لیا ہے، تو اب شاید اس کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہم پیسہ بھی اپنا ایک طرح سے جو واپس کرنا ہے بینکوں کو وہ بھی واپس نہیں کرتے، ٹیکس بھی نہیں دیتے، تو وہ بھی پیسہ بچا لیتے ہیں، اور کمپنی کی تو اب ضرورت نہیں پڑی، تو اس لیے ضرورت نہیں ہے تو آپ کمپنی کو بینکرپٹ ڈکلیئر کروا لیں، کیونکہ اب میں سن رہا تھا رائے ثاقب کھرل صاحب کو جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو اب کوئی بینک قرضہ نہیں دے گا، تو ظاہر ہے جب اگر انہوں نے اب کاروبار ہی نہیں کرنا UK میں تو ان کو اب وہاں بینکوں سے قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی رائے ثاقب کھرل صاحب نے درست بات کی کہ یہ وہ خاندان ہے جو دنیا بھر کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ انویسٹ کریں، اور پاکستان کا بڑا زبردست سسٹم ہے، تو ہم چیزوں کو بڑے زبردست یہاں پہ مینیج کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار اور یہ سارے، تو جو اسحاق ڈار جو ہیں وہ کہ وہ اب وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا بڑا کردار ہے پاکستان کی اکانومی کے فیصلوں میں، تو جو اسحاق ڈار اپنے قریبی ترین رشتہ دار حسن نواز کو جو ہے وہ بینک اپنا فائنینشیل مینجمنٹ نہیں سکھا سکے اور بتا سکے اور گائیڈ کر سکے، تو وہ اسحاق ڈار اور ان کا خاندان اور نواز شریف جو ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے معاشی نظام کو سیٹ کریں گے، وہ پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک کریں گے، اس سے بڑا جھوٹ اور غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ابھی اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آ جائے گی، کیونکہ یہ پرانا ایک فیصلہ تھا، آج سامنے آیا ہے، مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی اور کچھ عرصے میں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کس لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے، کیا بس جو بلیک منی وائٹ کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب اس کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، ٹیکس نہ دینا پڑے اور جو قرضہ ہے وہ نہ واپس کرنا پڑے، پیسہ بچایا جا رہا تھا،
یا یہ وہاں سے شفٹ ہو رہے تھے، یہ کیا معاملہ اور ماجرا تھا پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑی شرمندگی اور رسوائی پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کی کرائی ہے کہ پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم، اس کا بیٹا بینکرپٹ ہو گیا ہے، اور ابھی بھی جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کا بھتیجا بینکرپٹ ہو گیا ہے، تو لیکن ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، ان کو کیا لینا دینا پاکستان کی بدنامی سے، یہ ویسے ہی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو یو کے کے پارلیمنٹیرینز جو لیٹرز لکھ رہے ہیں، یا جو امریکہ میں جو کانگریس کے ممبرز ہیں وہ جو لیٹرز لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ یو کے اور یو ایس سے آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کا معاملہ ہو، 8 فروری کے انتخابات ہوں، عمران خان کی قید ہو، آزادی اظہار رائے ہو، فائر وال ہو، ان تمام چیزوں پر، تو یہ کتنی پاکستان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن گئے ہیں یہ، اور مسلسل ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے فائر وال، جو انہوں نے وی پی این کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے ایک فتویٰ دلوایا ہے، میں اس کو توہین مذہب سمجھتا ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کروانے کی ایک سازش ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی حکومت دنیا بھر میں کیا بتائے گی؟ جہاں بھی بات ہوگی کہ آپ نے آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگا دی ہے، آپ نے ٹویٹر کو، ایکس کو بند کیا ہوا ہے، تو آگے سے پاکستان کیا کہے گا؟ پاکستان کہے گا جناب ہمارے ہاں ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، اور وہ علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے، اسلام ہمارا کیا کہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ جب یہ بات یہ کریں گے تو اب دنیا کے مطلب ظاہر ہے بہت سے ملکوں کو تو پتہ ہے، لیکن کئی اداروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کسی ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہو، وہاں کے مولوی اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، اتنے نیچ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے نام پہ ایک ایسی بات کر دیں جو حکومت وقت کو سپورٹ کرتی ہو۔ لیکن جب ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ کسی ملک کے اندر کوئی مذہبی لوگ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے بدنام کون ہوگا؟ ان کے سامنے بدنام اسلام ہوگا۔ برا وہ کس کو کہیں گے؟ اسلام کو کہیں گے یہ کیسا مذہب ہے جو ٹیکنالوجی اور ان کے خلاف ہے، جو لیٹسٹ جو چیزیں جو سائنسی ترقی ہے اس کے خلاف ہے، وہ دین اسلام خلاف ہے، وہ گالی اسلام کو دیں گے۔ اور یہ لوگ، یہ مولوی، یہ حکومت، یہ گھٹیا نیچ کردار جو ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کا سبب بنیں گے، اسلام کو یہ بدنام کروائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ تو میں اس کو توہین مذہب سمجھتا ہوں۔ یہ عمران خان کے خلاف توہین مذہب کی جعلی کمپینیں اور جھوٹی چلاتے ہیں نا، اصل توہین مذہب یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹیا اقدامات کی وجہ سے، آپ اپنی کرپشن، لوٹ مار، اقتدار کی خاطر ایسے اقدامات کروا رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل سے کہ جس سے بدنام اسلام ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی توہین، اور یہ ہے توہین مذہب جو اصل میں آپ کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے تو اسلام کی جنگ لڑی ہے یو این میں جا کے، اور ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی، تو یہ جناب صورتحال ہے۔ تو شریف خاندان پاکستان سے لے کے لندن تک پاکستان کے لیے عالمی سطح پر شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اور اس میں کیا تفصیلات سامنے آئیں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ 11 کیسز ہمارے پر یہاں ہیں، اور 11 مہینوں سے کم تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس ملک کی جو میں ہر بار اپیل کرتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ 102 ملزم ابھی ایسے ہیں جنہوں نے وکیل ہی نہیں کیے۔ میں آئی ایل ایف اور دوسرے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے وکالت نامے داخل کریں۔ اگر 102 ملزم جو ہیں وہ بیچارے بغیر وکالت نامے کے کیسے اس بڑے قانون کو دیکھیں گے؟ اور اگر کوئی سوال ہو، ورنہ میرے پاس تو۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج کل جو کیپٹن صفدر ہیں کافی دکھائی دے رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ شیخ صاحب، آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں، آج بتایا گیا تھا کہ اس میں کوئی چلان کی نقول تقسیم کی جا رہی ہے۔ چلان کی نقول جو تقسیم کی گئی ہیں، ایک آج ہمیں تو کوئی نہیں دی گئی، کہا یہ گیا تھا کہ چلان کی تقسیم، یہ بہت لمبا کیس جائیں گے کیونکہ کچھ 600 کیسز، 11 کیسز میرے خلاف ہیں، اور سردار رازق صاحب جو میری طرف سے لڑ رہے ہیں۔ آج جتنی بڑی تعداد تھی اندر، یہ کوئی آسانی سے فیصلہ ہونے والے نہیں ہے، یہ بڑا ٹائم لے گا۔ غریب تو مر گیا، کیا بات کروں ملک، غریب تو ابھی اور مر جائے گا، یہ میں غریب تو اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنی زندگی گزار دے۔ اسی لیے میں نے عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور پی ٹی آئی والے میرے سے خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں درخواست کرتا ہے، کیونکہ غریب کے بچوں کے حالات ان کو پتہ نہیں ہے کہ گھر کا
चूल्हा भी नहीं जला। सर 24 नवंबर के हवाले से बता दें कि इस बार पीटीआई के लीडर आ रहे हैं, वो बताएंगे। आप वाली था मेरे गरीब के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पंजाब हुकूमत का ये हालत है, जरा सा स्मोक होती है तो छुट्टियां देते हैं, बच्चों का तालीमी साल तबाह कर दिया। वालिदैन मलिक साहब, मैं उससे ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि हमने 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, बच्चों के पास दाखिले की फ़ीस नहीं है। मैं तमाम कॉलेजों को आज कहना चाहता हूँ कि जो बच्चियां आप वापस कर रहे हैं दाखिला ना होने की वजह से, वो लाल हवेली में रब्ता करें। हम सारी पिंडी की बच्चियों के दाखिला फ़ीस जमा कराने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल ये बता दें कि मुल्क की जो सियासत है अब इंटरनेशनल तौर की तब्दीली के बाद आप पाकिस्तान में क्या होने जा रहे हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून और पीपल्स पार्टी, शीन और नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। और ये मुल्क जो है, ये 2 महीने जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पेशन गोइयाँ करता है। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें शेख आएंगी। साहब आपके बजाय अभी राब्ते नहीं है, कोई राब्ते नहीं है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। वैसे मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात हों, हल निकले, कोई एक तंग गली से बेशक हल निकले और लोगों को रहाई मिले, तमाम लोगों को आई के समेत रहाई मिले।